السلام علیکم۔ آج ہم اسم کی لاسٹ پراپرٹی کریں گے جو کہ ہے ٹائپ۔ تو اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کامن اور ایک پراپر۔ تو کامن اور پراپر کیا ہوتا ہے؟ کامن اسے کہتے ہیں جو ہم جنرل بات کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں یا پھر جگہ کے بارے میں۔ جیسے اگر کوئی گاڑی ہے تو ہم بس گاڑی کے بارے میں بات کریں، کسی اگر خاص گاڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ پھر پراپر ہوگا۔ اسی طرح گھر بھی، کوئی بھی گھر کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہے تو وہ کامن ہوگا، لیکن اگر کسی خاص گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ پراپر ہوگا۔ اور جیسے مسجدیں ہوتی ہیں، بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں، تو ہم مسجد کے بارے میں جنرل اگر بات کر رہے ہیں تو وہ ہوگی کامن، لیکن اگر ہم کسی خاص مسجد کا نام لے کے اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ پراپر ہو جائے گا۔ تو عربک میں ہم صرف پراپر کو اسٹڈی کرتے ہیں، کامن کو نہیں کرتے۔ تو اب 7 کائنڈز آف پراپر ہوتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے اسپیسیفک نیمز۔ اس کے اندر خاص اگر نام لیے جا رہا ہے کسی کا تو پھر وہ پراپر ہو جائے گا۔ جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے یا کسی انسان کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ عائشہ اور مکہ، تو یہ عائشہ بھی جو ہے پراپر ہوگا اور مکہ بھی پراپر ہوگا۔ یہاں پہ نیمز آف پلیسز ورسز ورڈز آف پلیسز، مطلب اس کا یہ ہے کہ جنت جو ورڈ ہے وہ جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ورڈ ہے جگہ کے لیے۔ جنت جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گارڈن۔ تو گارڈن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسپیسیفک ادھر بتایا نہیں گیا ہے، تو جنت جو ورڈ ہے وہ پراپر نہیں ہوگا، کامن ہوگا۔ لیکن اگر ہم جنت کو کوئی نام دے دیں، جیسے جنت الفردوس ہم کہتے ہیں، تو وہ پھر نام ہو جائے گا، اسپیسیفک نام ہوگا تو وہ پراپر ہوگا۔ اسی طرح جو مدینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دا سٹی کو مدینہ کہتے ہیں عربک میں، وہ ورڈ ہے مدینہ کے لیے، تو وہ نیم نہیں ہے لیکن ورڈ ہے۔ لیکن اگر ورڈ مدینہ ہم مدینۃ المنورہ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو وہ پراپر ہوگا، ورنہ وہ کامن ہوگا۔ اسی طرح پارک، کوئی بھی پارک ہے تو جیسے کوئی بھی اگر عام پارک ہے تو جنرلی ہم کہہ رہے ہیں ہمیں پارک جانا ہے، تو پارک اس وقت کامن ہوگا، کوئی بھی پارک ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اب اگر کہیں ہمیں اسپیسیفک اس جگہ کی، جیسے کوئی پارک کا نام ہے نہدہ پارک یا کوئی بھی سلام پارک، تو وہ ہم اسپیسیفک نام لے رہے ہیں تو وہ ہوگا پراپر۔ تو اس کی جو پہلی کائنڈ ہے اسپیسیفک نیمز اگر ہے تو وہ پراپر ہوں گے۔ نمبر 2 ہے پروناؤنس۔ پروناؤنس ہم کر چکے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ تو یہ یہاں پہ اسپیسیفکلی کسی کے بارے میں مطلب بات ہو رہی ہے۔ سارے کے سارے پروناؤنس جو ہیں وہ پراپر ہوتے ہیں۔ پھر پوائنٹرز ہیں جو ہم نے ابھی میمورائز نہیں کیے، پوائنٹرز بھی ہم آگے جا کے میمورائز کریں گے۔ اس کو عربک میں اسماء الاشارہ کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو انگلش میں اسے دس، دیٹ، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، یہ اس کے وہ ہیں پوائنٹرز ہیں۔ عربک میں ہاذا کہتے ہیں، انگلش میں دس، دیٹ۔ تو یہ جو ہے پوائنٹرز بھی جتنے ہیں نا سارے کے سارے پراپر ہیں، کیونکہ یہ اسپیسیفکلی کسی چیز کو اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ہاذا، دس، دیٹ، اس طرح سے، تو اس وجہ سے پوائنٹرز بھی پراپر ہیں۔ پھر ہے the word before of is proper if the word after of is proper۔ یہ ابھی ہم نے نہیں کیا ہے، اس پوائنٹ کو ابھی اسکپ کر دیتے ہیں، یہ ہم آگے جا کے جب فریگمنٹ پڑھیں گے یہ تب ہم اس کو سمجھ پائیں گے۔ ابھی کے لیے اس پوائنٹ کو بس اس طرح سے دماغ میں رکھیں کہ the word before of is proper if the word after of is proper۔ اوکے، نیکسٹ ہے نمبر 5، words with alif لام are proper۔ یعنی جب بھی ہم کسی ورڈ کے اسٹارٹنگ میں الف لام دیکھیں گے تو وہ پراپر ہوگا، کیونکہ الف لام کا مطلب ہوتا ہے دا۔ تو جیسے کہ یہاں پہ ہے المسلمو، المسلمو کا مطلب ہوتا ہے دا مسلم، اور مسلمن اگر صرف لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا آ مسلم۔
تو یہاں پہ جنرلی کسی مسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، المسلموں میں یہاں اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے، تو یہ پراپر ہوگا۔ الف لام جب بھی یوز ہوگا، المسجد، القرآن، یہ اس طرح سے ہوگا تو وہ پراپر ہوگا۔ پچھلی ویڈیو میں جو کہ تھی میرے خیال سے فلیکسیبلٹی کی، اس کے اندر میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جب بھی الف لام ہوتا ہے ورڈ پہ تو تنوین نہیں ہوتی، اور الف لام کو تنوین پسند نہیں ہے، تو الف لام جب بھی ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اب یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، المسلم دا مسلم، تو المسلمن کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ دا آ مسلم تو نہیں ہم کہہ سکتے نا، کیونکہ ان میں کا مطلب ہوتا ہے آ، اور الف لام کا مطلب ہوتا ہے دا، تو الف لام اور تنوین کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اگر الف لام نہیں ہوگا تبھی مسلمون ہوگا، اگر الف لام ہے تو تنوین نہیں ہوگی، المسلمو ہوگا اور یہ مسلمن ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ الف لام اور تنوین کیوں نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ تنوین کے ہی ساتھ اس کا الف لام کا مسئلہ ہے۔ اگر جیسے ہمارے پاس ہے المسلمو کا جو پیئر ورژن ہے المسلمانی، مسلمانی یعنی ٹو مسلمس، تو اس میں جو ہے نون نہیں ہٹائیں گے ہم، الف لام کو صرف تنوین سے پرابلم ہے، نون سے پرابلم نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں المسلمانی۔ الف لام جو ہے وہ ورڈ کو لائٹ نہیں کرتا، ادھر کویشچن بنتا ہی نہیں ہے کہ ہیوی ہے یا لائٹ ہے، کیونکہ جیسے المسلمانی ورڈ ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ ورڈ ہیوی ہے کیونکہ نون ہے اس کے اندر، تو ایسا سوچنا کہ الف لام ورڈ کو لائٹ کرتا ہے یہ رانگ ہے۔ الف لام صرف تنوین کو پسند نہیں کرتا، اگر ورڈ پہ تنوین ہوگی تو الف لام آنے کی وجہ سے وہ تنوین ہٹ جائے گی۔ نمبر 6 ہے the one being called، یعنی کہ اگر کسی کو بلایا جا رہا ہے تو وہ بھی پراپر ہوگا۔ تو عربک میں ورڈ یوز ہوتا ہے یا کسی کو بلانے کے لیے، تو ہم یہاں پہ کسی خاص کو بلا رہے ہیں اگر، تو وہ بھی پراپر ہو جائے گا، کامن نہیں ہوگا، پراپر ہوگا۔ جیسے یا موسیٰ یا رب، یہ اس طرح سے یہ پراپر ہو جائے گا۔ نمبر 7 ہے اسم موصول، یہ ابھی ہم نے کیے نہیں ہے لیکن اس کو بھی ہمیں میمورائز کرنا ہے، جیسے ہم نے ہوا ہما ہم میمورائز کیا ہے اسی طرح اس کو بھی کرنا ہے۔ یہ جو بھی اسم موصول جتنے بھی ہیں وہ سارے پراپر ہوں گے، تو یہ ہوتے ہیں اللذی، اللذانی، اللذینہ، یہ ورڈ آپ نے قرآن میں دیکھے ہوں گے کافی بار، تو یہ اسم موصول ہوتے ہیں اور یہ پراپر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے the one who یا which، اس طرح کی آگے جب ہم اس کو ڈیٹیل میں کریں گے تب اس کے میننگ کے ساتھ اس کو ہم میمورائز کریں گے۔ تو یہ ایکسرسائز ہے، ان ورڈز کو دیکھ کے ہمیں بتانا ہے کہ یہ پراپر ہے یا کامن ہے۔ پہلا ورڈ ہے ہوا، ہوا جو ہے وہ پروناؤن ہے، انڈیپینڈنٹ پروناؤن، اس وجہ سے یہ پراپر ہوگا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہدن، تو ہدن کے اندر کوئی بھی پراپر والی کائنڈ نظر نہیں آ رہی، 7 کائنڈز آف جو پراپر ہیں تو وہ اس میں سے نہیں ہے، نیمز آف پلیسز نہیں ہے، اور کیا تھا ورڈ ود الف لام، اسم موصول، پروناؤنس، پوائنٹرز بھی نہیں ہے ہدن، یہ کامن لگ رہا ہے، تو یہ پراپر کی اس میں کوئی بھی کائنڈ نظر نہیں آ رہی، اس لیے یہ کامن ہوگا۔ اکرم کا مطلب ہوتا ہے نوبل، تو یہ نام اکرم نہیں ہے، اگر نام ہوتا تو پھر وہ پراپر ہوتا، لیکن یہ قرآن میں یوز ہوتا ہے اکرمو، تو یہ پراپر نہیں ہے بلکہ کامن ہے۔ پھر نیکسٹ ہے مکہ، مکہ نیم آف اے پلیس ہے، جتنے بھی نیم آف پلیسز ہوں گے وہ ہوں گے پراپر، تو یہ پراپر آ گیا۔ نیکسٹ ہے السائلی، اب یہاں پہ الف لام ہے لیکن ہم اسے پڑھتے ہیں السائلی، تو الف لام ہم نے پڑھا ہے جب بھی کسی ورڈ کے شروع میں لگا ہوا ہوگا وہ پراپر ہوگا۔ سب سے بڑی نشانی پراپر کی اکثر جو ہے نا یہی ہوتی ہے کہ الف لام اگر ہوگا تو وہ پراپر ہوگا، اگر الف لام نہیں ہوگا تو وہ پراپر نہیں ہوگا، تو یہ السائلی ہے، اس وجہ سے یہ پراپر ہے۔
سبیلاً، اس میں الف لام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور اس کی اور کوئی نشانی ہے، نہ پروناؤن ہے یہ، نہ پوائنٹرز ہے، نہ اسم موصول ہے، نہ یہ کچھ اور ہے، نیم آف پلیسز بھی نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ کامن ہوگا۔ ہاذا، ہاذا ہمیں پتہ ہے یہ پوائنٹر ہے، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی یہ پوائنٹرز میں سے ہے، اس وجہ سے یہ، اور جتنے بھی پوائنٹرز ہوتے ہیں سارے پراپر ہوتے ہیں، پوائنٹرز، پروناؤنس، یہ سارے پراپر ہوتے ہیں، تو ہاذا جو ہوگا پراپر ہوگا۔ نیکسٹ ہے موسیٰ، موسیٰ نام ہے کسی کا، خاص نام ہے، تو اس وجہ سے یہ پراپر ہوگا، جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ سب پراپر ہوتے ہیں۔ اب ہم نے ساری پراپرٹیز کر لی ہیں، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ، تو ہم کسی بھی ورڈ کو دیکھ کر اس کی چاروں پراپرٹیز کا بتا سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی بھی ٹائپ کے اندر، جو ہم نے 7 kinds آف ٹائپس تھی اس میں ہم نے دیکھی تھی، اسم موصول اور پوائنٹرز، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کور کرنی ہے، تو جیسے جیسے ہماری اسٹڈی آگے بڑھے گی ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے لگیں گی، تو ابھی کے لیے صرف ہم اس کو جو ہے نا، جتنا ہم نے اسٹڈی کیا اتنی پڑھائی اس کے اوپر اگر ہم اپلائی کریں یہ اس ورڈ پہ، صرف الکتابو پہ، تو اگر اس کا اسٹیٹس پوچھا جائے کیا ہوگا اس کا اسٹیٹس اور کیوں، الکتابو، اس کے اینڈ پہ ساؤنڈ آ رہی ہے، اس میں کمبینیشن نہیں ہے، تو یہ سنگولر ورڈ ہے ایک تو، اور اس کا جو اسٹیٹس ہوگا وہ رفع ہوگا او اور ان ساؤنڈ کی وجہ سے، ان یا پھر او ساؤنڈ اگر اینڈ پہ آئے کسی بھی ورڈ کے تو وہ رفع ہوتا ہے، تو اس کا اسٹیٹس ہوگا رفع۔ اب نمبر کیا ہوگا، الکتابن، کمبینیشن نہیں ہے، ہمیشہ کمبینیشن کس کا ہوتا ہے، پیئر کا یا پھر پلورل کا، ادھر کوئی کمبینیشن نہیں ہے، تو یہ سنگولر ورڈ ہے، سمپل سنگولر ورڈ ہے۔ جینڈر کیا ہوگا، جینڈر میں بھی فیمینن کی اس میں کوئی بھی نشانی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ میسکولن جینڈر ہوگا اس کا۔ ٹائپ کیا ہوگی، اب ٹائپ ہم نے پڑھا تھا جو بھی ورڈز الف لام کے ساتھ آئے وہ پراپر ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں الکتابو، تو اس وجہ سے یہ پراپر ہوگا۔ تو یہ ساری ہم نے پراپرٹیز اس پہ ایک ورڈ پہ اپلائی کی، اسی طرح ہم اور بھی ورڈز پہ اس کو اپلائی کر کے اور پریکٹس کر سکتے ہیں۔